یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 75 تا آیت نمبر 78 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے اور انسانوں میں سے۔ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا، اور اللہ تک ہی تمام امور پہنچیں گے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب کر لیا اور نہیں رکھی تمہارے لیے دین میں کچھ مشکل اور تنگی۔ دین تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے سے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنائے جاؤ۔ سو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، وہ تمہارا مالک ہے، بہترین مالک ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سورۃ الحج کی آخری آیات کے اندر مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کو یہ اختیار ہے کہ رسالت کے لیے جسے چاہے منتخب کر لیتا ہے، فرشتوں میں سے چاہے یا انبیاء علیہ السلام میں سے چاہے۔ پیغام پہنچانے والے یعنی فرشتے انبیاء علیہ السلام تک پیغام پہنچانے والے، اور انبیاء علیہ السلام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ چونکہ اللہ کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے، اس لیے ہر چیز کو جانتا ہے اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اہل ایمان کو خطاب کیا گیا کہ وہ رکوع کریں، سجدہ کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے علاوہ جتنے بھلائی کے کام ہیں وہ ان کو پورا کریں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو فلاح اور خیر نصیب ہو جائے گی۔ آیت کے اندر اہل ایمان کو خطاب کیا گیا اور آخر آیت تک یہ خطاب چل رہا ہے۔ سب سے پہلے نماز کا اور اس کے ساتھ دوسرے بھلائی کے جو کام ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی اور تاکید کی گئی
اس کے بعد جہاد کی طرف فرمایا گیا کہ جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اللہ نے تمہیں اس مقصد کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ کفار کے ساتھ قتال میں بھی مسلمان اپنے قول اور فعل اور ہر طرح کی امکانی جد و جہد کو خرچ کرتے ہیں، اس لیے اس کو بھی جہاد کہا گیا۔ اور دوسرے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے میں بھی چونکہ محنت اور جد و جہد کا تذکرہ ہوتا ہے اور ضروری ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے لیے جہاد ہی کا ایک درجہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی اور حرج نہیں رکھی گئی۔ اس کا مطلب یہ بیان فرمایا گیا کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں، یعنی کوئی ایسا حکم نہیں جس پر عمل کرنا انسان کی بس سے باہر ہو یا اس کی دسترس میں وہ حکم نہ آ سکتا ہو۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ دین میں ایسا کوئی گناہ نہیں جو توبہ سے معاف نہ ہو سکے اور عذاب آخرت سے کوئی خلاصی نہ ہو سکے، بخلاف پچھلی امتوں کے کہ ان میں بعض گناہ ایسے بھی تھے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے تھے۔ اس لحاظ سے عمومی جو اس کا حکم بیان فرمایا گیا مفسرین نے، یعنی وہ شدید احکام اور سخت احکام جو پچھلی امتوں میں تھے وہ ختم کر کے اس امت کے اندر آسان اور سہل احکامات رکھ دیے گئے ہیں تاکہ ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ ملت ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو تم۔ ملت ابیکم ابراہیم، اس خطاب کے اندر سب امت کے مسلمانوں کو شامل کر لیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا ان کے لیے سب کے لیے باپ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی والد ہیں، جیسے کہ ازواج مطہرات امہات المومنین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا تو معروف بات ہے۔ پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان کا نام مسلم تجویز کیا تھا، اور قرآن مجید سے پہلے ہی یہ تجویز کر لیا گیا تھا، جیسے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ منقول ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اس نام کے رکھنے والے اگرچہ براہ راست ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں، مگر قرآن سے پہلے ان کا نام یہ تجویز کر دینا قرآن میں اسی نام سے موسوم کرنے کا سبب بنا، اس لیے اس کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی گئی۔ آگے بیان فرمایا کہ اس امت کا چونکہ معاملہ ایسا رکھا گیا کہ آخرت میں یہ امت دیگر امتوں پر گواہ بنائی جانے والی ہے، اسی بات کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں گواہی دیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اس امت کو پہنچا دیے تھے، اور امت محمدی اس بات کا اقرار کرے گی، مگر دوسرے انبیاء علیہ السلام جب یہ کہیں گے تو ان کی امتیں مکر جائیں گی۔ اس وقت امت محمدیہ شہادت دے گی کہ بے شک سب انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام ٹھیک طور پر پہنچا دیا تھا۔ دوسری امتوں کی طرف سے ان کی اس شہادت پر جرح ہوگی کہ ہمارے زمانے میں تو امت محمدیہ کا وجود ہی نہ تھا، یہ ہمارے معاملے میں کیسے گواہ بن سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے جرح کا جواب یہ ہوگا کہ بے شک ہم موجود نہیں تھے، مگر ہم نے اس بات کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، جن کی صداقت کے اندر کوئی شک اور شبہ موجود نہیں، اس لیے ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا تھا۔ پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد یہ ہے کہ دین کے شریعت کے احکامات ہیں۔ دوسرا معنی فرمایا گیا کہ دعا مانگا کریں اور تمام مکروہات سے اپنے آپ کو بچا لیا کریں۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ تمہارا مددگار بھی ہے، تمہارا مولا اور کارساز بھی ہے، اور اس سے بہتر اور کوئی مولا اور کارساز اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دین میں تنگی نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ تنگی سے مراد وہ سخت اور شدید احکامات ہیں جو بنی اسرائیل پر اور گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں پر دیے گئے تھے، اور انہیں قرآن نے اصرار اور اغلال سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو کہ گلے کے اندر پھندا بن جائیں اور طوق بن جائیں۔ اس امت پر ایسا کوئی حکم فرض نہیں کیا گیا۔ بعض نے یہ بھی فرمایا کہ تنگی سے مراد ایسی تنگی ہے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے، اس لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حکم بھی ایسا نہیں جو فی نفسی ہی قابل برداشت نہ ہو۔ باقی رہی تھوڑی بہت محنت اور مشقت، تو وہ دنیا کے ہر کام کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا مشاہدہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنی ہو، ملازمت ہو، تجارت ہو، صنعت ہو، اس میں محنتیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مگر کوئی بھی اس کی وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ کام بڑے سخت ہیں اور شدید ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا ہے کہ دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں کے لیے کی طرف سے اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اس کی برکت سے اس امت کے لوگوں کو دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشقتیں اٹھانا بھی آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مومن اللہ کی راہ میں اپنی جان جیسی عزیز چیز بھی دینے کو آسان سمجھتا ہے، اور پھر جب دوسرے دین کے کام ہوتے ہیں وہ بھی بڑی رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، اور اس کے اندر اسے راحت ملتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو ایمان کی حلاوت اس کے دل کے اندر پیدا ہو، ایمان اس کا مضبوط ہو، تو پھر بھاری سے بھاری کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سجدے کے حوالے سے یہ آخری آیات سورۃ الحج کی، اس میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے بھی سورہ حج کے اندر ایک سجدہ تلاوت کی آیت گزر چکی ہے۔ یہاں جو آیت مذکور ہے اس میں اس سجدہ تلاوت کے لیے یہاں پر ائمہ کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت پر تلاوت واجب نہیں ہے، سجدہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس میں سجدے کا ذکر رکوع کے ساتھ آیا ہے، جس سے نماز کا سجدہ مراد ہونا ظاہر ہے، جیسے ایک اور مقام پر فرمایا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، چونکہ وہاں بھی سجدہ اور رکوع کا ساتھ ذکر ہے، اس لیے وہاں سجدہ تلاوت نہیں ہوگا۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ سجدہ نماز مراد ہے، اس کی تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ آیت مذکورہ پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ ان کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ سورہ حج کو دوسری صورتوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدہ تلاوت ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس روایت کے ثبوت میں تھوڑا اختلاف ہے، اس کی تفصیل کتب فقہ کے اندر اور احادیث کے اندر موجود ہے اور دیکھی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔